بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ضرور سمجھتے ہیں کہ ابھی جو پاکستان کے اندر موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالی جائے کہ دیکھیں جو سیلاب کی صورتحال سندھ کے اندر، کسی حد تک جنوب پنجاب کے اندر، بلوچستان کے اندر، KPK کے اندر پیدا ہوئی ہے، اس میں صرف ایسا نہیں ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے، عہدیداروں کی ذمہ داری ہے، اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مسائل کو حل کریں، بلکہ ہم میں سے ہر فرد جڑا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ، اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم وہی کام انجام دیں کہ جو ہمارے رسول نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم نے جو 40 سال کا عرصہ گزارا ہے وہ مومنین کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان نہیں گزارا۔ اس کے اندر کئی مرتبہ لین دین ہوتی تھی، کئی مرتبہ مشکل حالات پیش آتے تھے، کئی مرتبہ ایسے معاملات ہوتے تھے کہ جب کافروں کے سامنے پیغمبر اکرم نے اپنے بہت بہترین اخلاق کے ذریعے انہیں یہ قائل کیا کہ وہ اپنی زبانوں سے ہمارے نبی کو صادق اور امین کہیں، تو پھر ہمارا یہ بھی فرض ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر کوئی ہم بھی ایسا کردار ادا کریں کہ لوگ ہمیں دیکھیں تو کہیں کہ ہاں یہ حسینی ہے، یہ جعفری ہے، یہ اپنے رسول کے ماننے والے ہیں یا رسول کے چاہنے والے ہیں۔ اور یہ بہت بہترین فرصت ہے کہ ہم اس انداز سے بھی تبلیغ پیغام امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ ایک وہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم مجلس عزا برپا کرتے ہیں، نیاز امام حسین برپا کرتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، اس کے ذریعے بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو منقلب ہوتی ہے۔ بہت سے افراد جن سے ہماری ملاقات ہوئی ہے تبدیل ہوئے، کنورٹ ہوئے ہیں، تو انہی مجلسوں کے ذریعے، نیاز سبیلوں کے ذریعے تبدیل ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر حسینی مل کر اس مصیبت سے لوگوں کو نکالیں گے تو نام صرف آپ کا نہیں آئے گا، آپ کے امام کا نام روشن۔ تو یہ خود بھی وسیلہ ہے کہ اس طریقے سے بھی ہم عزاداری کر سکتے ہیں، اس طریقے سے بھی ہم پیغام امام حسین کو عام کر سکتے ہیں۔ ایک بڑے آیت اللہ گزرے ہیں اور ان کا بڑا ایک خوبصورت جملہ ہے، آیت اللہ وزیر علی مجتہد۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر جاننا ہو نا کہ کون سی بات ایسی ہے جو اسلام کے خلاف ہو رہی ہے، آج کل بہت ساری افکار آتی ہیں، آج کل بہت سارے عقائد، بہت سارے نظریات بیان کی جاتے ہیں، تو اگر یہ جاننا ہو کہ فلاں عقیدہ، فلاں نظریہ اسلام سے متصادم ہے، تو کہا کہ اس کی 3 شرائط ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی پوری اترتی ہے تب تو ٹھیک، اور اگر اس کے خلاف جا رہا ہے، اس کا مطلب سمجھ جاؤ کہ یہ اس کے خلاف نہیں، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا کہ اگر کوئی کسی ایسے کام کی دعوت دے جو عقل کے خلاف ہو، عقل کے خلاف جہالت کی باتیں کرے، اور آپ کو شاید مذہب کے نام پر بھی یہ افراد ملیں گے کہ جو جہالت کا پیغام عام کر رہے ہوں گے، تو چاہے مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر یہ کام کرنے والے ہوں، کہا یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جو عقل سے متصادم ہے اس کا مطلب اسلام وہاں سے خارج ہو گیا۔ دوسری چیز کہا کہ اگر کوئی چیز عدل اور انصاف سے ہٹ کرے پھر اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں، جو چیز عقل سے خارج ہو، جو چیز عدل سے خارج ہو۔ تیسری چیز، اور اگر کہیں پر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جہاں پر انسانیت موجود نہیں، جہاں پر کچھ تو کشتار ہو رہا ہے اسلام کے نام پر، جہاں انسانوں کو، مومنین کو، نمازیوں کو مارا جا رہا ہے، جان لینا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی کا آپ برعکس کر لیجئے کہ جہاں پر انسانیت کا پیغام عام ہو رہا ہوگا، جان لیجئے گا کہ وہی اسلام ہے۔ مولا متقیان ام المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بڑا مشہور واقعہ، اور ظاہر ہمارے سابق وزیر اعظم نے بھی اس واقعے کو کوٹ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ سفر پر جا رہے تھے، عراق کا سفر تھا، تو راستے میں یہودی سے ملاقات ہوئی۔ یہودی نے کہا کہ میں بصرہ کی طرف جا رہا ہوں، میرے مولا نے فرمایا کہ میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں۔ اس نقطے پر پہنچے عراق میں کہ جہاں سے راستے الگ الگ ہوتے تھے۔ میرے مولا کوفہ کی طرف جا رہے تھے،
اور یہودی کا راستہ بصرہ کی طرف تھا، لیکن میرے مولا یہودی کے راستے پر چلنے لگے اور بصرہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ یہودی نے کہا کہ اے علی، شاید آپ کو معلوم نہیں ہے، غلط فہمی ہو گئی ہے، کوفے کا راستہ وہاں سے آتا ہے، بصرے کا راستہ یہاں سے، آپ کوفے کے راستے پر چلیے۔ میرے مولا نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا اور انسانیت کا پیغام دیا تھا، فرمایا تھا کہ میرے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ سفر پر جاتے ہو، اس کا دین نہ پوچھو، اس کا مسلک نہ پوچھو، اس کا مکتب نہ پوچھو، اس کا مذہب نہ پوچھو، اس کا نظریہ نہ پوچھو، اس کا عقیدہ نہ پوچھو، اگر تم اس کے ساتھ سفر پر جا رہے ہو اور وہ تمہارا ہم سفر بن گیا ہے تو اس کا تمہاری گردن پر حق ہوتا، اور اس کافر ہم سفر کا حق بھی اس طریقے سے ادا ہوگا کہ تم اس کے ساتھ کچھ قدم چلو اور اسے اچھے طریقے سے ودا کرو، تو پھر اس کے ساتھ ہم سفر ہونے کا حق ادا ہوگا۔ یہودی کہتا ہے میں نے سنا تھا کہ آپ کے نبی کا اخلاق بڑا عظیم ہے، میں نے سنا تھا کہ اس کے چرچے بڑے عام ہیں، لیکن اپنی آنکھوں سے کبھی نبی کو تو نہیں دیکھا تھا، لیکن میں نے آپ کو دیکھ لیا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ جس نبی کا شاگرد ایسا ہو۔ ایک مل کے درود پڑھ دیجیے گا محمد والا۔ علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے ایک اور باز بلند درود پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد۔ تو جس نبی کا شاگرد اتنا عظیم ہو کہ اس طریقے سے وہ اخلاق کو پیش کرنے والا ہو، دیکھتا نہیں ہے کہ کون مسلمان ہے، کون مومن ہے، کون اپنا ہے، ہر ایک کے ساتھ وہی اخلاق ہے، تو پھر یقیناً وہ نبی وہ ہوگا کہ جس کے بارے میں انہوں نے شاہ فرمایا تھا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ میں اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں۔ تو ان ایام کے اندر بھی ضروری ہے کہ اگر ہم پیغام اسلام کو، پیغام تشیع کو، پیغام حسینیت کو عام کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ نہ دیکھیں کون اپنا ہے کون غیر ہے، ہر ایک کی مدد کیجیے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر باقاعدہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا ہے، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ اکرم الجار ولو کان کافرا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں۔ آج مسلمان سے جدا ہو رہا ہے، ایک مسجد کے پہلو میں امام بارگاہ موجود ہے، مسجد کے پہلو میں دوسرے مسالے کے افراد موجود ہیں، مسلمان ہیں، حکم یہ ہے کہ اگر کافر بھی تمہارا پڑوسی ہو تو بھی اس کے حقوق کی رعایت کرے۔ پھر آگے شاہ فرماتے ہیں کہ وَأَكْرِمَ الضَّيْفَ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، اور اگر تمہارے گھر پر کوئی مہمان آ جائے تو کافر ہی کیوں نہ ہو اس کی بھی خاطر توازن۔ مہمان آیا ہے، برکت لے کر آیا ہے۔ تیسری چیز میں فرمایا وَأَطِعِ الْوَالِدَيْنِ وَلَوْ كَانَ كَافِرَيْنِ، اور اپنے والدین کی اطاعت کرو چاہے وہ دونوں کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، والدین کا مقام مرتبہ کس قدر بلند ہے، وہ سبب بنے ہیں دنیا میں آنے کا، ان کے بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر، ہماری پرورش کے اندر، ہماری تربیت کے اندر ان کا بڑا کردار ہے۔ اور چوتھا اور آخری جملہ شاہ فرمایا وَلَا تَرُدُّ السَّائِلَ وَإِن كَانَ كَافِرًا، اور اگر کوئی محتاج تمہیں دکھائی دے تو اس کا مذہب نہ پوچھو، اس کا مسلک نہ پوچھو، اگر کوئی محتاج ہو، کوئی سائل ہو، تم سے مانگنے والا ہو، اس کو رد نہ کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے بہت بڑی تعداد کے اندر مومنین وہاں پر موجود ہیں، مسلمان وہاں پر موجود ہیں، اور الحمدللہ کافی NGOs کام کر رہی، کافی ادارے کام کر رہے ہیں، ہمارے بھی کچھ کانٹیکس کے اندر افراد موجود ہیں، اور میں آپ کو یہ اطمینان دلا دوں کہ ہم سب غیبت امام زمانہ کے دور کے اندر موجود ہیں۔ آپ کو اس دور کے اندر کوئی معصوم نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھار ہم ہر ایک کا چیکنگ بیلنس رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی وہ تو فلاں کام کر چکا ہے، وہ تو ایسے حرکتوں کے اندر ملوث ہے، وہ تو یہ بھی ہے، اس کے بارے میں میں نے یہ سنا ہے، اس کے بارے میں یہ مشہور ہے، تو آپ کو کوئی معصوم نہیں ملے گا۔ بس اس کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو بہتر سے بہتر افراد ہیں، صالح سے صالح افراد ہیں، ان کے حوالے اپنے رقم کریں، ان کے حوالے اپنے عطیات کریں تاکہ وہ انشاءاللہ صحیح مقامات پر لگا دیں۔ اور باقاعدہ آیت اللہ سستانی یہ فرماتے ہیں
کہ سہم امام کی رقم جو خمس کی واجب رقم ہے، سہم امام کا جو حصہ ہے، اس کی ایک رقم آپ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے خرچ کر سکتے ہیں۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ابھی ہم خود بھی جس سفر سے روٹ سے ہوتے ہوئے آئے ہیں اس کے بھی حالات آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں۔ ہم سندھ سے جب نکلے تھے تو رات کا وقت ہو رہا تھا، رات کے وقت آدھی رات کے وقت ہماری گاڑی مین ہائی وے کے اوپر چل رہی تھی۔ البتہ ہم نے کافی متبادل راستوں کو اختیار کیا تاکہ ہم پہنچ سکیں پنجاب۔ تو ان ہائی ویز کے اوپر رات آدھی رات کے وقت کچھ ایسے لوگ تھے جو روڈ کے اوپر چارپائی لگا کے سو رہے ہیں، گھر ان کے برباد ہو گئے، نیچے جگہ نہیں ہے کہ سو سکے ہیں، روڈ پر اونچائی پر آ کر انہوں نے بستر بچھائے ہیں، انہوں نے پلنگ لگائے ہیں تاکہ وہاں پر آ کر سو سکیں۔ اور پھر ہمیں اسی سفر کے اندر بہت سارے جانور بھی روڈ پہ راستے پہ ہمیں نظر آئے، حتیٰ کچھوے بھی ہمیں دکھائی دیے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پانی کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ تو یہ کوئی باقی شوخی نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، بہت صورتحال خراب ہے۔ ایسی ایسی کلپس آئی ہے کہ میں کیا کیا آپ کے سامنے بیان کروں کہ اسی سیلاب کے اندر کچھ خواتین ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی ولادت کی ہے، ماں مر گئی ہے، بچہ آواز نکالتے ہوئے روتا روتا اسی سیلاب سے باہر آیا ہے۔ بڑی صورتحال خراب ہے۔ انشاءاللہ پروردگار سبھی کی حفاظت فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بہتر سے بہتر انداز سے اپنے مومنین کی خدمت کر سکیں۔ چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص وہ تھا کہ جس کے بارے میں لوگوں نے آ کر امام کو بتایا کہ یہ بڑا عبادت گزار ہے، بڑا نماز روزے کا پابند ہے، ہم اس کے ساتھ حج پر گئے تھے تو کیا اس سے نمازیں پڑھی، رات بھر یہ نمازیں پڑھا کرتا تھا، صبح دیکھو تو دعائیں مناجات، اتنا متقی اتنا پرہیزگار انسان تھا، صرف دعا، صرف مناجات، صرف نمازیں، صرف پروردگار کے حقوق کو ادا کرنا، اسی کے اندر لگا ہوا تھا۔ امام نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر اتنی نمازیں پڑھ رہا تھا تو اس کے کھانے پینے کا انتظام کون کرتا تھا؟ اس کو لانے لے جانے کا انتظام کون کرتا تھا؟ اس کے رہنے سہنے کا انتظام کون کرتا تھا؟ کہ ہم اس کے خادم تھے، ہم خدمت کے لیے تیار تھے، چلا بڑا نمازی ہے، ہم اس کے بس پیچھے پیچھے گھما کرتے تھے، یہ حکم دیتا تھا کہ یہ لے کر آ جاؤ، ہم اس کے لیے وہ لے کر آ جاتے تھے، وہاں رہنا ہے مجھے وہاں رہنے کا انتظام کر دیا، وہاں لے کر جاؤ مجھے وہاں لے کر جاتے تھے۔ امام نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا حج سب سے افضل تھا، میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس کے حج کے مقابلے میں تم سب کا حج زیادہ افضل تھا۔ تو اسلام صرف نماز روزوں کا نام نہیں ہے، اسلام صرف یا اللہ یا علی یا حسین کہنے کا نام نہیں ہے، اسلام اجتماعی معاملات کو بھی حل کرنے کا نام ہے۔ اور حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کی اہمیت پروردگار عالم نے بیان کی ہے۔ یہ پروردگار کا کرم ہے، اس نے اپنے حقوق کو معاف کیا۔ میری نمازوں کے اندر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو میں پھر بھی گنجائش نکال دوں گا، لیکن میرے بندوں کے حقوق کے اندر کوتاہی نہ ہو۔ بڑے سخت جملے مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں، کہ جعل اللہ سبحانہ حقوق عبادہ مقدمۃ علی حقوقہ، پروردگار عالم نے بندوں کے حقوق مقدم کیے ہیں اپنے حقوق پر۔ اور پھر آگے شاہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بندوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے پروردگار اپنے حقوق سے صرف نظر فرماتا ہے۔ بس انشاءاللہ کوشش کریں کہ اپنی کمیونٹی کے اندر جتنا ہم بہتر سے بہتر کام کر سکتے ہیں آگے بڑھیں۔ افراد موجود ہیں، آپ تک نام بھی پہنچے ہوں گے، یقین میسیج بھی آئے ہوں گے، فلاں ادارہ کام کر رہا ہے، فلاں لوگ کام کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی نہیں ملتا، اگر آپ ہم پر کسی طریقے سے اطمینان کرنا چاہیے اس اعتبار سے کہ خود ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی وہاں پر اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ پہنچائیں، کیونکہ قرآن نے اسی منع کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے صاحبان ایمان وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ تو ذمہ داری ہماری بنتی ہے، اہل ممبر کی بنتی ہے، ہر مومن کی بنتی ہے۔ تو ہم پھر جہاں خود جن اداروں کو دیں گے، جن افراد کو دیں گے، وہیں آپ کے عطیات بھی ہم پہنچا دیں گے۔ پھر انشاءاللہ مولا وارث ہے
جو محتاج ہیں اور جو ضرورت مند ہیں انشاءاللہ پروردگار اسباب فراہم فرمائے گا کہ وہاں تک یہ پیسے پہنچے اور انشاءاللہ ان کے حالات بہتر ہوں. ایک باوزہ بلند درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اللہ اکبر. یا علی اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.